السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم ایمان بالملائکہ پڑھیں گے جو کہ دین اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ عزیز طلباء، ملائکہ ملکن کی جمع ہے۔ ملکن کا لفظی معنی ہے قاصد اور پیغام رساں۔ یہ عربی لفظ ہے اور اس کی جمع ملائکہ ہے۔ اصطلاح میں ملائکہ سے مراد وہ نوری مخلوق ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت گزار مخلوق ہے، وہی کام سر انجام دیتی ہے جس کے کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے کیونکہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ان کے لیے لفظ رسول استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ رسول کے معنی بھی قاصد ہیں اور فرشتے کے معنی بھی قاصد ہیں۔ عزیز طلباء، یہ یاد رکھیے گا کہ فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، صرف ان کے لیے لفظ رسول استعمال کیا گیا قرآن کریم میں، کیونکہ رسول کا معنی بھی قاصد ہے اور ملک کا معنی بھی قاصد ہے، تو لفظی معنی میں اشتراک کی وجہ سے ان کے لیے لفظ رسول استعمال کیا گیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہم ابتدا میں پڑھ چکے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیک تو وہ ہے جو اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر بنیادی ایمانیات میں ہے اور سورہ بقرہ کے نمبر 177 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ملائکہ کے متعلق بعض لوگوں کے غلط عقائد ہیں، جس طرح ہندو اس حوالے سے توہم پرستی کا شکار ہیں۔ عرب ان کو دیویاں اور اللہ کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے، اور عیسائی حضرات ان کے خدا ہونے کے قائل ہیں۔ بعض یہودی جو ہیں وہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی جو ہے ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے، ان کا نام لیں تو علیہ السلام ساتھ کہنا چاہیے اور ادب کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے کاموں میں اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کے حکم کی اتباع میں مصروف رہتے ہیں۔ عزیز طلباء، فرشتے جنس سے پاک ہوتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث نہیں ہیں۔ بوقت ضرورت اللہ کے حکم کے مطابق اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کھانے پینے، سونے، جاگنے، لباس وغیرہ کی ضرورت انہیں پیش نہیں آتی، نفسانی خواہشات بھی نہیں ہوتی ان کی۔ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا یعصون عن امر ربہم، وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مشہور 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا انبیاء اور رسولوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچانا۔ میکائیل علیہ السلام رزق رسانی اور بارش برسانے کے کام پر مامور ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہا جاتا ہے اور یہ روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں، جیسے کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال درج کرتے ہیں، منکر نکیر ہیں جو قبر میں حساب کتاب اور سوالات کریں گے، رضوان جنت کے نگران فرشتے کا نام اور مالک جہنم کے نگران فرشتے کا نام ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہاروت ماروت کا ذکر بھی آیا ہے۔ اسی طرح عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرشتے انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انسان کے دل میں خیالات شیطان بھی ڈالتا ہے اور فرشتے بھی ڈالتے ہیں۔ شیطان کی تحریک برائی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ فرشتوں کی تحریک نیکی اور سچائی کے لیے ہوتی ہے۔ فرشتے انبیاء کی مدد کیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جبرائیل کے ساتھ مدد کی۔ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، جبریل امین بھی کہا جاتا ہے، ملک کریم بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتے مسلمانوں کی، مومنین کی مدد و تائید کرتے ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ان کے سکون و اطمینان کے لیے نازل ہوئے۔
فرشتے قیامت کے اللہ کی ہاں شفاعت بھی کریں گے، جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تغنی شفاعتہم شیئا، فرشتوں کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دے اور جس سے راضی ہو جائے۔ تو جس کے لیے فرشتوں کی اجازت ملے گی فرشتے اس کی سفارش اللہ کے ہاں کریں گے۔ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جس طرح کہ سورہ احزاب کے نمبر 56 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ درود بھی بھیجیں اور ساتھ سلام بھی بھیجیں۔ عزیز طلباء، جب یہ آیت پڑھی جائے تو کم از کم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی درود شریف پڑھنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے درود اور سلام بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ 4 مقرر فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو تھاما ہے، قیامت کے دن ان کی تعداد 8 ہو جائے گی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر ہے۔ فرشتوں کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی اطاعت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، تو ان پر ایمان لانے سے ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، تسبیح و تحمید میں وقت گزارتے ہیں۔ فرشتے کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں باور کرواتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عزیز طلباء، سوال آتا ہے کہ ملائکہ واحد ہے یا جمع؟ تو یہ جمع ہے۔ اس کی واحد کیا ہے؟ ملک واحد ہے۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ قاصد۔ رسول کا لغوی معنی کیا ہے؟ قاصد۔ فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے فرشتوں کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، لیکن کیونکہ ملک کا معنی بھی قاصد ہے اور رسول کا معنی بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے لفظ رسول استعمال کیا ہے، کیونکہ ملک اور رسول دونوں ایک ہی معنی میں مشترک ہیں۔ فرشتوں کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ یہ ایمان بالملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ مخلوق اور خالق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر کس صورت مبارکہ میں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں۔ روح القدس کن کا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ جبریل امین بھی ان کو کہتے ہیں، روح امین بھی کہتے ہیں، اور ملک کریم بھی کہا جاتا ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ جبرائیل وحی پہنچایا کرتے تھے، میکائیل بارش برسانے اور رزق پہنچانے پر مامور ہیں، اسرائیل روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اس لیے ان کو ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جس سے ساری کائنات کے افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل ہو جائیں گے اور کائنات تباہ ہو جائے گی۔ کرامن کاتبین کون ہیں؟ یہ وہ معزز فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، دائیں اور بائیں کندھے پر مامور ہوتے ہیں۔ منکر نکیر کون ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر میں سوالات کریں گے۔ جنت کے نگران فرشتے کا نام رضوان اور جہنم کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے۔ ہاروت ماروت کا ذکر کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نیکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، انبیاء کی مدد کرتے ہیں، مومنین کی مدد کرتے ہیں، اور شفاعت کریں گے قیامت کے دن، نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں 4 مقرر فرشتے جن کی تعداد قیامت کے دن 8 ہو جائے گی، اور فرشتے ہر دم اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں۔ السلام